اور یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اس سورت کو پڑھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ بعد وہ نمازیں ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس سورت کا باقاعدہ پڑھا جانا۔ کون کون سی نمازیں ہیں؟ فجر کی سنتے ہیں کہ جس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص ہے۔ اسی طرح ابھی مغرب کی سنتے ہیں، ابھی آپ نے مغرب کی سنتیں پڑھی ہیں، اس میں بھی سنت ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھی جائے۔ ایسے ہی اور کہاں پر ہے؟ وتر میں، وتر کی دوسری اور تیسری رکعت، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون ہے، تیسری میں سورۃ اخلاص ہے، اگر آپ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح طواف کی 2 رکعتوں کے اندر اس میں بھی سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص، اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض حد تک کہ فرض نمازوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی نمازوں کے علاوہ بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام ہوتا۔ ہر نماز کے بعد آپ تینوں قل پڑھتے، سورۃ اخلاص اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد، اور خصوصاً مغرب اور فجر کی نماز کے بعد ان صورتوں کو 3 مرتبہ دہراتے۔ صبح و شام کے اذکار میں ان تینوں صورتوں کا ورد کیا جاتا۔ سونے سے پہلے کیا سنت ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ اپنے منہ کے پاس لائے اور یہ تینوں صورتیں پڑھ کے پھونک مارے اور اپنے جسم پر پھیرے، 3 بار ایسا کرے سونے سے پہلے، سنت ہے یہ کام۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ان کا گہرا تعلق ہے، سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص۔ اور تعلق کیا ہے کہ آپ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر اسی کلمے کے معنی ہیں۔ لا الہ کے اندر سورۃ الکافرون کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کا انکار ہے، اور الا اللہ کے لفظ کے اندر سورۃ اخلاص ہے کہ اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو خیر یہ تھی اس سورت کی فضیلت۔